صحبت کا اللہ کی امان کی. اگر تھک نہیں گئے تو کہہ دوں ایک ہی بات کہنی ہے, تھوڑی سی تشریح کے ساتھ کہوں. کہتے ہیں ایک شخص تھا, اس کو دنیا فرعون کہتی. فرعون 500 سال تک حکومت کی اس نے. 5 سال نہیں, کتنے سال؟ کتنے سال؟ 500 سال. اوٹوں پر وہ نہیں بنا تھا بادشاہ, اپنے دماغ کی بدھی پہ بنا تھا بادشاہ. اور 500 سال میں اس کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. وہ کوئی ماسک لگا کر کورونا کے خوف سے پھرنے والا بندہ نہیں تھا, یعنی کہ وہ بے خوف آدمی تھا. 500 سال کا بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو فرعون کہتے ہیں. بادشاہت ملی, اقتدار ملا تو گھمنڈی ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھنا, کرسی مل کر ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے, اوقات پتہ چلتی ہے کون کیسا ہے. جب تک یزید کو کرسی نہیں ملی تھی کھل کے ایکسپوز نہیں ہوا, کرسی ملی تو ایکسپوز ہو گئی, پتہ چلا اوقات کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو فرعون کو بھی کرسی ملی. اتنا بے اوقات انسان تھا فرعون, اتنا بے اوقات تھا فرعون. اس کا کوئی کام دھندہ ہی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا اس کا کام دھندہ نہیں تھا, کوئی کام دھندہ نہیں تھا اس کا, رکامہ انسان. ایک دن اس نے سوچا کہ یار کچھ کام دھندہ کرنا چاہیے. فرعون نے, بات کروں نا آگے, فرعون بادشاہ کیسے بنے؟ اللہ کی امان کی بات آئی تو بات آ گئی. سن لیجئے, کہیں کام آئے گا, معلومات رہے گی تو کام ہی آئے گا. فرعون بادشاہ, کچھ کام دھندہ نہیں تھا اس کو. اس نے سوچا کہ اگر کچھ کام دھندہ کرنا چاہیے, پیسے کمانا ہے تو کرنا چاہیے. تو بیچارے نے سوچا تربوز بیچتے. تربوز کیا کیا بیچ کے لوگ کیا کیا بن جاتے ہیں نا. تربوز بیچنے کے لیے تربوز اس نے خریدا, بہت سستا تھا تربوز. گاؤں میں کھیت میں ملا تربوز سستا, اور شہر میں ملتا تھا بڑا مہنگا. تو اس نے دماغ لگایا یار کھیت میں اتنا سستا ملتا ہے اور گاؤں میں شہر میں اتنا مہنگا ملتا ہے, بہت بڑا جلدی مالدار بن جاؤں گا تربوز بیچ کے. تو اس نے جب گاؤں سے کھیت سے تربوز لیا, سمجھ لو کہ اس کو 10 پیسے کا تربوز ملا, اور شہر میں بک رہا تھا 1 روپے کا. حالانکہ اس وقت روپے پیسے نہیں تھے, صرف سمجھانے کے لیے, سمجھانے کی کسی بات ہے, ورنہ کلپ کٹ کی جائے گی تو بولیں گے یہ فرعون کے دور میں 10 پیسے اور 1 روپے کہاں سے لے کر آ گیا. یہ اس لیے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اس لیے میں تھوڑی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ بھائی وہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے نا, سمجھانے کے لیے. 10 پیسے کا تربوز لیا اور 1 روپے کا شہر میں بک رہا تھا. وہ بولا کہ یار اتنا فرق کیسے. تو جیسی وہ تربوز لے کر کے چلا نا, تو سپاہی جگہ جگہ کھڑے تھے. بولا لا ایک تربوز ادھر دے, وہ بولا ادھر دے ادھر دے. تو شہر میں آتے آتے اس کے پاس ایک تربوز ہی ختم ہو. بولا کہ یار یہ ضرور یہ بادشاہ کے یہاں سب چیٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی معاملہ صحیح نہیں ہے, سسٹم اس کا صحیح نہیں ہے. تو اس نے سمجھ گیا کہ بھئی اتنا سب رشوت جا رہی ہے تو اس لیے اتنا مہنگا ہو رہا ہے. تو یہ چلا گیا قبرستان میں, اور قبرستان میں بیٹھ کر کے اس نے کیا کیا, ایک مردے پہ اتنا ٹیکس, خود ہی ٹیکس وصول کرنے لگے. یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, ان کی اوقات اقتدار پہ پتہ چلتی ہے. یاد رکھنا, اچھے لوگوں کو اقتدار پہ لاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اسی لیے صحابہ نے ہمیشہ اچھے لوگوں کو اقتدار پہ لایا, تو صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اقتدار پہ لایا صدیق اکبر کو, خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا. اقتدار پہ لایا فاروق اعظم کو, خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا. پیون والا لباس پہن کے دوسروں کو پہنایا. اقتدار پہ لایا عثمان غنی کو, عثمان غنی نے لوگوں کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیا. اقتدار پہ لایا مولا علی کو, جھاڑو مارتے تھے بیت المال میں اور نماز پڑھتے تھے تاکہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے پورا بیت المال اللہ کے بندوں پہ خرچہ کر دیا. یہ لوگ, اسی لیے ہمارے یہاں سر نہیں گنے جاتے, ہمارے یہاں رائے گنی جاتی ہے. بات یاد رکھنا. تو بہرحال وہ بیٹھ گیا, بہت تب دور چلی گئی بات, میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. مردوں پہ ٹیکس لینے لگا. اتفاق سے ایک دن بادشاہ کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, تو بولا کہ لاؤ ٹیکس دو. تو بولا بادشاہ کے یہاں ٹیکس ہوگا, بادشاہ نہیں مقرر کیا. اچھا, اتنا جھوٹا بھی تھا. اس لیے کہ ایسے لوگ جھوٹے بھی ہوتے ہیں.
جھوٹ میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ایک ملک کا ایسا وزیر میں نے سنا کہ جس کو جھوٹ میں ڈبل پی ایچ ڈی ہے اور اس کو جھوٹ بولتے وقت تو شرم بھی نہیں آتی. گورنمنٹ کال والوں کو کے لیے آج ٹاسک دیتا ہوں, ذرا گوگل پہ ڈھونڈ کے بتاؤ سب سے جھوٹا ہے کون. یہاں نہیں بولنا, گوگل پہ ڈھونڈ کر کے بتاؤ, یہاں نہیں بولنا. اتنی مقدس محفل میں ایسے گندے نام نہیں لے, لیکن یاد رکھیں. اور چھوٹا تھا, فرعون کی بات ہو رہی بھائی, سید صاحب فرعون کی بات ہو رہی. بولا کہ مجھے بادشاہ نے بٹھایا. اچھا بادشاہ نے بٹھایا, یہ تو بادشاہ کے خاندان کا آدمی مرا, پکڑو اس کو. اب پکڑ لیا گیا تو دیکھو جھوٹ سے بچا کیسے. جھوٹا جھوٹ ہوتا ہے. بولا کہ بادشاہ کے پاس جب جانا تھا تو اس کے وزیر کے پاس لے کے بولے یہ مردوں پہ پیسہ کما رہا, مردوں پہ ٹیکس لگا رہا, مردوں پہ پیسہ کما رہا. اچھا بے غیرت آدمی کسی بھی کما سکتا ہے, مردوں پہ بھی کما رہا تھا. لوگوں نے کورونا میں نہیں کمایا مردوں پہ پیسے, کمایا مردوں پہ کمایا. لوگوں کی لوگ کمانے پر آئے کفن بیچ کے. کفن چور ہیں لوگ. آج کل میں تو بچپنے سے تقریروں میں یہ کہتا آیا ہوں, شاید آج کفن چوری کا گناہ ختم ہو گیا, لیکن کورونا میں پتا چلا کہ لوگ آج بھی کفن چور, کفن چور, پانی چور, دوا چور, کڈنی چور, دل چور. کیا چوری ہے. سارے چوروں کو پیچھے کر. ہنسنے کی بات نہیں, کس دور میں جی رہے ہو کہ لوگ اب بھی کفن چورا رہے, اب بھی پانی چورا رہے. میں جب گیا کووڈ کے موقع پر کچھ مریضوں کو دیکھنے کے لیے تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا پانی نہیں ہے صحیح سا. میں نے کہا میں انتظام کروا دوں گا. نہیں حکومت کی طرف سے. میں کہا پھر کیوں نہیں ہے. کہا وہ پیسہ کھا جا رہے پانی کا. یہ حال ہے قوم کا. جو قوم سے دین جاتا ہے, جس قوم سے آخرت کی فکر جاتی ہے, وہ قوم کچھ بھی چوری کر سکتی. کہاں ہے دین ہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے ہر گناہ سے, ہر کرپشن سے. دین ہی بچا سکتا ہے. لیکن دین بھی ہمارے درمیان کہاں رہا. متائیں دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ایسا کی. مگر ہم مایوس نہیں, اقبال کہتے نہیں مایوس اقبال, اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. انقلاب آئے گا, آنکھوں سے آنسو برساؤ, دین کی طرف آؤ, شریعت کی طرف آؤ, خدا کی طرف رجوع کرو, اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو. انقلاب ضرور آئے گا اور ہم ہی میں سے آئے گا انشاءاللہ. تو اس کو پکڑ کر لے گئے تو بولا کہ میں تو کوئی ٹیکس ویکس کمانا نہیں تھا, اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا کہ مجھے کسی طرح بادشاہ سے ملاقات ہوئے, ملاقات کرا دو. بادشاہ سے ملاقات ہو گئی. اتنی چرب زبان تھا کہ بادشاہ اس سے متاثر ہو کر اس کو اپنے نوکر رکھ لیا. نوکری کے بعد وزیر بن گیا, وزیر بننے کے بعد بادشاہ مر گیا تو یہ بادشاہ بن گیا. اب بادشاہ بنانا بیچ کچھ کر کے اوقات بھول گیا, خدا ہونے کا اعلان کر دیا. انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, یہ بات کہتا تھا. بہرحال اتنا ظلم کیا اس نے, بنی اسرائیل کے بیٹوں کو کاٹا, بیٹیوں کو بچایا, سب کچھ کیا. اللہ کے یہاں ظلم کی زیادہ عمر نہیں ہے. جب بھی کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کی لاٹھی میں پھر آواز نہیں, اللہ پھر اس کے لیے پکڑ کرتا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ظلم اللہ کو پسند, کسی پہ بھی ظلم اللہ کو پسند نہیں. اس نے ظلم کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کا 500 سال کی حکومت کا خاتمہ فرمایا. کس شان سے. اچھا اللہ نے جب خاتمہ فرمایا نا تو اللہ کی پھر شان, اللہ کی شان ہے. یاد رکھنا کسی بھی حالات کو دیکھ کر کے کبھی مایوس مت ہونا. لوگوں کے اپنے پلان ہوتے ہیں, اللہ کی اپنی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. 500 سال تک اتنی گنڈا گردی کی, اتنا ظلم کیا, اتنی زیادتی کی, پھر اللہ نے اس کو کیسے تباہ کیا, اللہ نے اس کو کیسے برباد کیا. اس کو خواب دکھایا, اس کو خواب دکھایا. ایک تارا طلوع ہوا, وہ روشن ہوا اور اس سے روشنی پھیل گئی اور اس کا تخت پلٹ گیا. خواب اس نے دیکھا, اپنے نجومیوں سے پوچھا, پوچھنے کے بعد کہا اس کا مطلب کیا ہے. دیکھو خدا بن رہا تھا لیکن خود کے خواب کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. بہرحال اس کے نجومیوں نے بتایا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تختے کو الٹ دے گا, تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اس نے کہا بہت آسان بات ہے, بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. جب بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا
وہ بچہ پیدا ہوگا نہیں، حکومت ختم ہوگی نہیں، مگر اللہ کی شان، اس نے کیا کیا؟ بولے جتنے بھی بچے پیدا ہو چکے انہیں قتل کرو، جو ماں کے پیٹ میں ہیں ان پر ایک ایک دائیا مقرر کر دی، جیسی پیدا ہو قتل کرو، اور آئندہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تاکہ بچے ختم، کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا، بے فکر ہو گیا۔ اللہ کی شان، اللہ جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، اور جسے ختم کرنا چاہتا ہے اسے ختم کرتا ہے۔ بالآخر یہ ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ گئے، دائی وہاں مقرر ہو گئی، دائی مقرر ہو گئی، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے فرعون کی دائی کے سامنے، پیدا ہوئے، دائی نے صورت اور شکل دیکھی، موسیٰ بہت خوبصورت تھے علیہ السلام، بہت خوبصورت تھے، دائی نے بکری کا بچہ ذبح کیا، ہانڈی میں ڈالا، فرعون کے محل میں پہنچا دیا، بچہ پیدا ہوا تھا قتل کر دیا، اور حضرت موسیٰ کو سلامت رکھا۔ بہن نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، امی دائی بیچاری نے بہت بڑا کام کیا، اس کے دل میں موسیٰ کا پیار آ گیا، ماں اگر فرعون کو پتا چلا، نہیں پتا چلا تھا تو صرف موسیٰ کی جان کو خطرہ تھا، اب پتا چلا تو تم بھی مرو گی، میں بھی مروں گی، دائی بھی مرے گی، تو بیٹی کیا کریں؟ بولے اماں اگر جان بچانا ہے تو ہمارے اس بھائی کو آپ کو دریا میں ڈال دینا۔ ایک صندوق بنایا گیا، سوچے ذرا، تصور کریں، جو چیز دریا میں ڈالی جاتی ہے اس کی ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، ایسا ہی اس کی ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ دریا بہتا رہتا ہے، بہہ کر کے چیز کہاں جائے گی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کی امی جان نبی کی ماں مومنہ ہوتی، نبی کی ماں مشرکہ نہیں ہوتی۔ ارے کوئی بے نمازی ماں کی گود میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو مشرکہ ماں کی گود میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا؟ تو نبی کی ماں کے سامنے صندوق لایا گیا، صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، آنکھ میں آنسو، ممتا کو جیتے جی گویا کہ قبر میں ڈال رہی ہے، صندوق کی قبر میں۔ کیا مجبوریاں تھی، کیا امتحان تھا، کیا آزمائشیں تھی۔ اللہ تیری بھی شان ہے، محبوبوں کو ایسے مشکل میں ڈالتا، ایسے آزمائش میں ڈالتا، یہی اللہ کی شان ہے، جس سے پیار کرتے ہیں اس کے لیے آزمائش کے دروازے کھول دیتے۔ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈالا، صندوق میں بند کیا، رات کی تاریکی میں لے گئی، دریا کے پاس جیسے صندوق ڈالنے لگی، آسمان کی طرف دیکھا، جو چیز دریا میں ڈالی جاتی ہے نہیں ملتی کبھی، کیونکہ دریا بہتے بہتے کہاں لے جائے گا۔ لیکن پھر کہا آسمان، مولا جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتی، میں اپنا بچہ تیری امان میں دیتی ہوں۔ اللہ کی امان، اللہ کی امان کیا چیز ہے مسلمانوں؟ کچھ پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ یاد کر کے جانا، بہنیں سن رہی ہو تو ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی امان، موسیٰ علیہ السلام کی امی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، میں نے اپنا بچہ تیری امان میں دے دیا، ادھر اللہ کی امان میں، اور دریا نے اپنی لہروں پر اس صندوق کو اٹھایا۔ خدا کی شان، نہر کا ایک حصہ فرعون کے محل سے ہو کر کے گزرتا تھا، اسی پر دریا نے ڈال دیا، اور وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل میں چلا گیا۔ دیکھو کتنے خطرے میں چلا گیا، خطرے میں گیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، خوش، بہت خوش تھا، بیوی کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا۔ اللہ کی شان، فرعون جیسے کافر کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ کو پہلے ہی بھیج دیا۔ کیوں؟ کوئی آنے والا تھا۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، بھئی کافروں کے یا مومنوں کو بھیجا جاتا ہے بیوی بنا کر بھی، مگر نہیں، یہ شان ہے، اس کی اپنی حکمت کے تقاضے ہیں، اس کی اپنی شان ہے۔ اور پھر بیٹھا ہے بیوی کے ساتھ، اور جس دن سے آسیہ فرعون کے نکاح میں آئی اس دن سے فرعون مرد نہ رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں آسیہ کو جنت میں رسول اللہ کی بیوی بنانا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں حضرت آسیہ کو جنت میں محمد الرسول اللہ کی بیوی بنانا تھا۔ فرعون میں اسے وہ طاقت ہی چلی گئی، ختم ہو۔ بہرحال صندوق دیکھا تو اٹھایا، کھولا تو اس میں خوبصورت بچہ، انگوٹھا چوس رہا ہے، اس میں غذا ہے۔ فرعون بولا وہی بچہ ہے جس نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ آسیہ نے کہا ارے
ظالم یہ کون سی بات، یہ تو بہت دور سے آ رہا ہے، یہ صندوق دور سے آ رہا ہے، اپنے کو اولاد نہیں ہے اسی کو بیٹا بنا لو، لوگوں کا تانا ختم ہو جائے کہ فرعون خدا ہونے کی بات بھی کرتا ہے، خود کو اولاد ہی نہیں۔ دیکھو تو صحیح اللہ مغروروں کو کیسے زیر کرتا ہے، بڑے ڈینگے مارنے والے ایسے ہی لاولد ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اکبر بھی بڑی ڈینگے مارتا تھا، اولاد نہیں تھی، بہت روتا گاتا رہا، لوگ کہتے تھے خود کو خدا کہتا ہے، اولاد پیدا کرنے کی اوقات نہیں۔ پھر کیا ہوا، اولاد کے لیے ایک غریب سپاہی نے کہا اولاد ہوگی مگر شرط ہے، کیا؟ بابا فرید کے شہزادے شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، ہو جائے گی اولاد، اگر نہیں ہوئی تو میری گردن حاضر ہے۔ وہاں لے کر گیا، بابا سلیم چشتی نے فرمایا اولاد ہوگی، جا ایک بار اجمیر شریف کا سفر کر۔ لوگوں کو پتا چلا آگرہ والوں، دلی والوں، جس کو خدا مانتے ہو وہ میرے خدا کے بندے کے پاس بھیک مانگنے جا رہا ہے، یہ تمہارے خدا کی اوقات۔ دیکھا یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ بہرحال وہ طویل داستان ہے۔ تو بیٹے کا بیٹا بنا لیں گے، اولاد نہیں، لوگ تانا دیتے ہیں، اٹھا لیا، پھر کیا ہوا، لمبی داستان، اٹھا لیا، اب اس کو دودھ پلائے گا کون؟ اس لیے کہ آسیہ تو پلا نہیں سکتی کیونکہ اولاد والی نہیں ہے، بلایا دائیوں کو، اسے دودھ پلاؤ۔ جس کو مارنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کیے تھے اسی کو دودھ پلانے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ کی امان۔ اب دودھ پلانے کے لیے سبائی دائیاں، وہ فرعون کے سب وظیفہ خار تھے، سب فرعون کے مذہب و مسلک کے لوگ تھے، اس نے لیا، حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا، اس دائی نے لیا، حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا، اس دائی نے لیا، حضرت موسیٰ نے، جتنی دائیاں پلا رہی ہیں موسیٰ منہ پھیرے۔ چند دن کے موسیٰ مشرکہ کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی، اس نے فرعون سے کہا فرعون ایک دائی ایسی ہے، اصل میں یہ بڑے ہوشیار بچوں کی علامت ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے، بڑے پاک صاحب بچوں کی علامت ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے، لیکن تیری حکومت میں ایک دائی ایسی ہے کہ جو بہت پاک صاحب بچے ہوتے ہیں جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، وہ اس کا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تیری بلائی ہوئی دائی کا دودھ میرا بچے نے، اس بچے نے پی لیا تو پھر ہم تجھے انعام دیں گے، اس کو بھی انعام دیں گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی امی کے پاس گئی، امی موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، اس کے محل میں ہے، اور فرعون ان پہ اتنا مہربان ہو گیا ہے، اتنا مہربان ہو گیا ہے کہ وہ دودھ پلانے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ چلو چلو جلدی چلو، موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی اور جیسے ہی ان کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد جیسے ہی ہاتھ میں لیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے موسیٰ کی ماں، تو نے اپنا بیٹا میری امان میں دیا تھا، ہم نے جیسا کہ ویسے ہی سلامت تجھے واپس کر۔ یہ اللہ کی امان ہے۔ اللہ کی امان میں جو چیز جاتی کبھی دشمن پالنے پہ مجبور ہوتا ہے، لیکن بات آئیے تو پوری کر دوں۔ جیسے ہی لیا فوراً دودھ پینے لگے حضرت موسیٰ۔ فرعون خوش ہو کے کہتا ہے تم آج سے ہمارے محل میں رہو، اس بچے کی پرورش کرتی رہو، جتنا انعام مانگو گے ہم تم کو انعام عطا کریں گے۔ گھر میں اپنے پاس رکھتی اپنی امان میں تو موسیٰ کو قدم قدم پہ خطرہ تھا، اللہ کی امان میں دے دیا تو خود بھی محل میں آ گئی، خطرے سے باہر ہو گئی۔ لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں، چند دن کے موسیٰ پیغمبر نے کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پیا، مطلب نبی کو گود میں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے، مشرکہ کون ہے۔ جب موسیٰ جیسا نبی مشرکہ کا دودھ نہیں پی سکتے تو جانے موسیٰ کسی مشرکہ کے پیٹ میں 9 مہینے کیسے رہ سکتے ہیں۔ جب غیرت موسیٰ کا یہ عالم ہے تو غیرت محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، میرے نبی نے مشرکہ کا دودھ تو پیا، مگر فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام نے مشرکہ کا دودھ نہیں پیا، مومنہ کا پیا، اور میرے نبی نے جس کا پیا اس کو مشرک رہنے نہیں دیا۔ یہ بڑا معجزہ ہے۔ جس عورت کا دودھ حضور نے پیا، اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔